تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی، اس کے بعد زندہ کر دیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گھل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر ایک بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے تمام باشندے مر کھپ چکے تھے اور مکانات چھتوں سمیت گر کر مٹی میں مل گئے تھے۔ ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا۔ بظاہر اس سوچ کا منشا خدا نخواستہ کوئی شک کرنا نہیں تھا بلکہ حیرت کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یہ صاحب کون تھے اور یہ بستی کون سی تھی، یہ بات قرآن کریم نے نہیں بتائی، اور کوئی مستند روایت میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یقینی طور پر ان باتوں کا تعین کیا جا سکے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ بستی بیت المقدس تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بخت نصر نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا تھا، اور یہ صاحب سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے یا حضرت ارمیہ علیہ السلام ہے، لیکن نہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، نہ اس کھوج میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا مقصد اس کے بغیر بھی واضح ہے۔ البتہ یہ بات تقریباً یقینی معلوم ہے کہ یہ صاحب کوئی نبی تھے، کیونکہ اول تو اس آیت میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے۔ نیز اس طرح کے واقعات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔